رات کی تاریکی ہر طرف چھائی ہوئی تھی، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور کبھی کبھی بجلی کی چمک سے سڑک پر جلتی ہوئی روشنی نظر آتی۔ یہ سڑک سنسان اور ویران تھی، جہاں دن کے وقت بھی لوگ کم ہی آتے تھے اور رات کے وقت تو بالکل ہی سنسان ہو جاتی تھی۔ گاؤں کے لوگوں میں مشہور تھا کہ اس سڑک پر خوفناک چیخیں سنائی دیتی ہیں، جو کسی کی موت کی خبر دینے جیسی ہوتی ہیں۔ ایک رات ساجد نامی ایک نوجوان کو اسی سڑک پر سے گزرنا پڑا۔ اس نے لوگوں کی کہانیوں کو مذاق سمجھا اور دل میں مسکراتے ہوئے کہا، یہ سب تو افسانے ہیں، ایسی باتیں کہاں ہوتی ہیں۔ مگر جیسے ہی ساجد نے سڑک پر قدم رکھا، اچانک سے ہوا چلنے لگی اور درختوں کی سرسراہٹ ایک عجیب و غریب خوفناک آواز میں تبدیل ہونے لگی۔ ابھی وہ کچھ ہی قدم چلا تھا کہ اسے دور سے کسی کی خونی چیخ سنائی دی۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے رک گیا اور ارد گرد دیکھا، مگر اندھیرے کے علاوہ اسے کچھ بھی نظر نہ آیا۔ اس نے خود کو سنبھالا اور کہا، یہ میرا صرف وہم ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور دوبارہ سے چلنے لگا۔ مگر کچھ ہی دیر میں چیخیں اور بلند ہونے لگیں، جیسے کوئی بہت تکلیف میں ہو۔ وہ چیخیں سن کر ساجد کے دل کی دھڑکن اور زیادہ تیز ہو گئی۔ اس نے اپنے قدموں کو تیز کر دیا، مگر جتنی تیزی سے وہ چلتا، چیخیں اتنی ہی تیز ہو جاتیں۔ اب اسے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے کوئی اس کے پیچھے چل رہا ہو۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ وہ خوف زدہ ہو گیا اور بھاگنا شروع کر دیا، مگر چیخیں اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں، جیسے وہ اس کا پیچھا کر رہی ہوں۔ اچانک اس نے سامنے ایک سایہ سا دیکھا، جو اس کے راستے میں کھڑا تھا۔ وہ سایہ دھیرے دھیرے اس کے قریب آنے لگا۔ اس کے قدم منجمد ہو گئے اور جسم کانپنے لگا۔ اس لمحے بجلی کی چمک سے اس نے دیکھا کہ اس کے سائے کے چہرے سے خون بہہ رہا تھا اور آنکھیں سفید اور بے جان تھیں۔ وہ سایہ اس کے قریب آ کر چیخنے لگا اور ساجد کے کانوں میں وہ خونی چیخیں گونجنے لگیں۔ اس کا دل بند سا ہونے لگا اور اچانک اس نے ایک زوردار سی چیخ ماری۔ صبح کے وقت لوگوں کو اس ویران سڑک پر ساجد کی ایک بے جان لاش ملی اور اس کے چہرے پر وہی خوف کا اثر تھا۔ اس کے بعد گاؤں والوں نے اس سڑک کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا اور کوئی بھی وہاں جانے کی ہمت نہ کر سکا، مگر رات کو وہ خونی چیخیں اب بھی وہاں گونجتی ہیں، جیسے کسی کی روح اب بھی وہاں بھٹک رہی ہو۔